بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب لوگوں کو اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، رب کائنات جو اسے انعامات عطا فرماتے ہیں، اسے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو حقیقی روشنی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم، اس ذات بابرکات کی مہربانی، ربیع الاول 1447 ہجری کا پہلا خطبہ جمعۃ المبارک، دوسری طرف 29 اگست 2025، اور ہمارا آج کا موضوع نور حقیقی کیا ہے. اس موضوع کو بیان کرنا ضروری کیوں تھا؟ اس وجہ سے کہ اس حوالے سے ہم لوگوں کے دل و دماغ میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. یہ اللہ نے موقع دیا تو میں اختتامی لمحات میں آپ کو بتاؤں گا کہ نور کی اقسام کتنی ہیں، لیکن آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک میں صرف اور صرف قرآنی آیات مبارکات شامل ہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں لفظ نور کس معنوں میں استعمال کیا ہے، اور یہ آپ کو تشریح یا تفسیر بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. آیات پڑھ کے میں ترجمہ کروں گا، آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا. سب سے پہلے سورۃ البقرہ تیسرا پارہ 257ویں آیت مبارکہ ہے. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں: اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. کافر ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے، نور سے اندھیروں کی طرف لے کر آتے ہیں. دوسرا مقام سورۃ المائدہ، اور سورۃ المائدہ کی 15ویں آیت مبارکہ کا آخری ٹکڑا تو ہمیں پڑھ کر سنایا جاتا ہے، لیکن اس کی 16ویں آیت مبارکہ ہمیں پڑھ کر کوئی نہیں سناتا. رب کائنات فرماتے ہیں: قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا جو کہ کتاب مبین کی شکل میں ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ اس نور کے ساتھ ہر اس انسان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں صحیح راستے کی طرف، جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لیتے ہیں اپنے حکم سے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں. تیسرا مقام سورۃ الانعام پہلی آیت مبارکہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ ملک العلہ رب الجلال والاکرام کے لیے ہیں، وہ ذات بابرکت جنہوں نے اندھیرے پیدا کیے اور روشنی پیدا فرمائی، نور پیدا فرمایا۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاعراف کی 157ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ رب کائنات نے کامیاب ترین لوگوں کی بات کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی، جن کے بارے میں یہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں، خبیث چیزیں حرام قرار دیتے ہیں، ان پر سے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر جو طوق پڑے ہوئے تھے ان کو بھی ختم کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا راستہ اختیار کیا، ان کی مدد کی، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا اور اس نور کی پیروی کی۔ یہ جملہ قابل غور ہے قرآن کا خصوصی طور پر۔ اور اس نور کی پیروی کی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نازل ہوا، یہ لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ آگے بڑھیے، سورۃ الرعد 16ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں قل من رب السماوات والارض۔ سوال کیجئے کہ زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ قل اللہ، فرمایا آپ فرما دیجئے کہ اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبود پکڑ رکھے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ جو تمہارے خود ساختہ معبود ہے نا، وہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ سوال کیجئے کیا نابینا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا یا پھر روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا۔ میں حالات کی مناسبت سے یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ویڈیو بنا کر دکھائی جاتی ہیں کہ جس وقت کے علاقے میں سیلاب آیا اور وہاں پر کیا کیا گیا کہ فلاں جھنڈا جو ہے وہ سامنے کیا گیا تو سیلاب نے رخ موڑ لیا۔ وہ تو یہاں سے 300-400 کلومیٹر دور ہے نا، سیلاب تو یہاں سے 3-4 کلومیٹر دور گھوم رہا ہے، یہاں پر کوئی بابا کام نہیں آیا۔ قرآن کہتا ہے لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تمہارے نفع نقصان کا مالک تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں۔ میرے پاس تصاویر موجود ہیں، کئی بابے بیچارے قبریں نہیں، قبروں کے اوپر کو 6-6 فٹ پانی چڑھ گئے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر انسان خالی ذہن لے کر غیر جانبدار ہو کر قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے گا، قرآن سنے گا، سمجھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر سورہ ابراہیم کی پہلی آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم
إلى الصراط العزيز الحميد۔ یہ کتاب مقدس ہے جسے ہم نے نازل آپ کی طرف فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لیں اپنے رب کے حکم سے۔ پھر اس کے بعد آگے اسی سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لیں۔ آگے چلیے، سورۃ الاحزاب آیت مبارکہ 43 ہے، رب کائنات فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ ذات بابرکات جو تم پر رحمت نازل فرماتی ہے اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لیں۔ سورۃ الحدید 9ویں آیت مبارکہ ہے، رب کائنات فرماتے ہیں هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ وہ ذات بابرکات ہیں جو اپنے بندے پر واضح آیات مبارکات نازل فرماتے ہیں تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اور یہ آیت آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے، بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ سورہ تغابن 8ویں آیت مبارکہ، رب کائنات فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا۔ ترجمہ دوبارہ کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ ایمان لاؤ کس پر جی؟ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا۔ میں نے تمہیدی کلمات میں کیا کہا تھا کہ آپ ان آیات مبارکات کا ترجمہ ہی سنیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن میں نور سے مراد اصل میں ہے کیا۔ آگے بڑھیے، اور یہ آیت بھی کمال کی ہے، آج کے سبق کی آخری آیت مبارکہ سورہ طلاق 11ویں آیت مبارکہ ہے، فرمایا رسولاً، ہم نے ایک رسول بھیجا، یتلو علیکم آیات اللہ، جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات مبارکات نازل فرماتے ہیں، مبینات، جو بالکل واضح ہیں، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ کون؟ رسول۔ کون بھائی؟ رسول۔ میں نے جیسے عرض کیا اس موضوع کا آج انتخاب کرنے کی ایک خاص وجہ ہے، اور اگلی بات یہ فرمائی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا، جو اللہ پر ایمان لائے، نیک اعمال سر انجام دے، اللہ تعالیٰ اسے ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دائمی طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق کا بندوبست کر رکھا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کو کم و بیش کوئی 11 مقامات سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اور ان مقامات کو آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟
اصل بات یہ ہے کہ ایک دور تھا جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا تو آوازیں آئیں، اور آوازیں کیا آئیں کہ جی شاہ ولی اللہ کافر ہو گیا ہے، اس نے اللہ کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا ہے، اس نے اللہ کے قرآن کا ترجمہ کر دیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ یہ بات کرنے والے اچھی طرح اس بات کو سمجھتے تھے کہ جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، جس کو قرآن ترجمے کے ساتھ آ گیا، وہ ہمارے کام سے گیا۔ پرانی بات ہے، استاد اور شاگرد دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن شاگرد نے خود یہ واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں کہ میں حفظ کرتا تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ اپنے استاد سے یہ کہیں کہ آپ کو قرآن کا ترجمہ پڑھائے، آپ یہاں بیٹھ لیں، اس کی وجہ یہ کھیلنے سے باز نہیں آئے گا۔ جو بزرگ ہیں ہمارے سفید داڑھی والے، آپ بھی آگے آ جائیں، یہ آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں، ٹیک لگا کے سکون کے ساتھ بیٹھیں۔ بزرگوں آپ بھی آ جائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاگرد کی ملاقات ہوئی کسی اللہ والے کے ساتھ، اس نے کہا بیٹا قرآن حفظ کر رہے ہو، ساتھ ساتھ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دو۔ اس نے استاد جی سے کہا استاد جی مجھے آپ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھائیں۔ جواب ہو چھڈو پتر کہڑے پاسے پہ گئے۔ دوبارہ ملاقات ہوئی، کہنے والے نے دوبارہ وہی بات کہی کہ قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ بیٹا کیا باتیں کر رہے ہو، چھوڑو۔ تیسری دفعہ جب یہ معاملہ پیش آیا تو اس نے کہا استاد جی معاملہ کیا ہے، آپ مجھے قرآن ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ استاد کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ اس نے کہا پتر جس دن تو نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا تو وہابی ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے، میں تمہیدی کلمات میں عرض کر چکا ہوں، میرا مقصد کوئی اختلافی بات کرنا نہیں، نہ ہمارا یہ فورم ہے، لیکن بات کو سمجھنا سمجھانا ضروری ہے۔ یہ جو رولا ہے نا نور اور بشر کا، یہ رولا کوئی نیا نہیں۔ اہل مکہ یہ کہتے تھے ابعث اللہ بشر الرسول۔ توجہ کیجیے گا، مکہ والے یہ کہتے تھے کہ اللہ کو رسول بنانے کے لیے انسان ہی ملا تھا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بچپن گزارا ہے، لڑکپن گزارا ہے، جوانی گزاری ہے، تو اس لیے ان کے سامنے تھا کہ والد کا نام عبداللہ ہے، والدہ کا نام آمنہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، بیوی کا نام خدیجہ ہے، بیٹیاں ہیں سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، بیٹے تھے قاسم، طاہر، عبداللہ، ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ان کے سامنے تھے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے تھے اس بات کو تسلیم تو کریں گے کہ یہ انسان ہیں، لیکن رسول تسلیم نہیں کرتے تھے۔ حالات بدلے، وقت بدلا، آج صورتحال یہ ہے، ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ یہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانوں گا لیکن انسان نہیں مانوں گا۔ توجہ کیجیے گا، اور ان کے تئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنا یہ آپ کی شان میں اضافہ ہے۔
بلکہ اللہ معاف فرمائے معاملہ اس سے کہیں زیادہ آگے چلا گیا. ہمیں تو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے جدا شدہ نور. کہاں گیا بھائی لم یلد ولم یولد؟ نہ اللہ کسی کا جز ہے، نہ اللہ کا کوئی. عیسائیوں کا کیا قصور ہے، یہودیوں کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. آؤں گا میں پلٹ کر اسی طرف کہ قرآن میں جو نور کا لفظ آیا ہے اس سے مراد اصل میں کیا ہے. میں آپ کے سامنے 4 نور رکھتا ہوں. یہی قرآن سورۃ النور. رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہیں. قرآن نے کہا پہلا نور اللہ کا. دوسرا، فرشتوں کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے. فرشتے نورانی مخلوق ہیں. تیسرا نور یہ روشنی ہے. اور چوتھا نور جو قرآن کے اندر موجود ہے اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا. عقیدے کا مسئلہ ہے. اب سب سے پہلے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ والا نور ہیں تو یہ سیدھا سادہ شرک ہے. لم یلد ولم یولد کی نفی ہے. اور قرآن کہتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا. سورہ کہف کے الفاظ ہیں، بہت بڑی بات ہے جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں. یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اور اگر یہ کہا جائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتوں والا نور ہیں تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے. کیوں؟ 2 وجہ کی بنا پر. پہلی وجہ، یہ نور مجھے قرآن مجید میں ابو البشر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس نورانی مخلوق کا سردار جبریل امین، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، ان کے 70,000 پر تھے، زمین و آسمان کا فاصلہ انہوں نے ڈھانپا ہوا تھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کے سامنے ہاتھ باندھ کر اذن بازیابی کے لیے پتہ نہیں کتنی دیر کھڑا رہتا ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ والی روشنی نہیں ہے. اب آتے ہیں چوتھے اور آخری نور کی طرف جو قرآن نے ہمارے سامنے رکھا. یہ نور ہے ہدایت کا، یہ نور ہے رہنمائی کا، یہ نور ہے قرآن و حدیث کا. یہ روشنی ہے جو ساری کائنات کو علم سے منور کرنے والی ہے. اور میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے. ان بچوں کو خاموش کروائیں گے، اگر چپ نہیں کرتے ایک لگائیں گی گردن پہ. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور نہیں، نور کا مرکز ہے. اللہ کا قرآن یا ایھا النبی انا ارسلناک بالحق انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. ہم تو روشنی کی بات کرتے ہیں نا، نور کی بات کرتے ہیں. میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں، نور کا مرکز ہے. بھائی سورج ہوگا تو روشنی آئے گی نا. اور روشنی کی اہمیت بعد میں ہے، سورج کی پہلے ہے. لہذا
آج کے ہمارے جمعے کے خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں موجود نور سے مراد ہدایت کا نور ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ہدایت کے نور کا مرکز ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا